ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز بہت متاثر کرتے ہیں ہمارے فیصلوں کو. ایک اور بہت اہم چیز جو ہے وہ ہم سب کے فیصلوں کو انفلوئنس کرتی ہیں ہمارے بلیفز. ہمارا پرسیپشن جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر کرتا ہے ہمارے فیصلوں کو. سیکنڈ، وہ انفارمیشن گیدر کرنی ہے آپ. پھر کانسیکوینسز کو نمبر 3 پر کنسیڈر ضرور کریں کہ اگر میں یہ فیصلہ لوں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، اگر میں یہ فیصلہ لیتا ہوں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. اینڈ دین پھر ایویلویٹ بھی کرنا. ففتھ جو اسٹیپ ہے، فورتھ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے، ففتھ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ ایویلویٹ کرتے ہو کہ آپ نے جو فیصلہ لیا ہے تو یہ ٹھیک لیا. تمام کی تمام ایگزیکٹو اسکلز آپ کو اچھا ڈیسیجن میکر بناتی ہیں، لیکن اس میں کچھ جو پرومیننٹ ہیں ان میں ہم بات کریں گے. جیسے میں نے بات کی میٹا کوگنیشن. میٹا کوگنیشن انالیسس کرنے کی اسکل کو کہتے ہیں. ریویو دا کانسیکوینسز. آپ کانسیکوینسز کو ریویو کرنے کی جو اسکل ہے وہ بھی آپ کو ڈیفینیٹلی اس میں ہیلپ کرے. اف یو ہیو دا فلیکسیبلٹی تو آپ کہو گے کہ اچھا نیکسٹ ٹائم یا چینج کو اڈیپٹ کرنا یا کسی اور پلان کو یوز کر کے ریوائز کر کے اپنی چیزوں کو ہم کر سکیں. کہ اٹینشن کو فوکس رکھنے کا ایگزیکٹو اسکل بھی ہمیں فیصلے لینے میں بہتری کا. پھر ایموشنل کنٹرول کا ایگزیکٹو اسکل جو ہے، دیکھیں آپ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر انزائٹی ہونا شروع سم ٹائم ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا ٹھیک. اس میں آپ کو ایموشنل کنٹرول ہیلپ. زندگی میں کئی دفعہ ہم بہت سارے مقامات پر فیصلہ لینے میں بڑا کترا رہے ہوتے ہیں، اور فیصلہ لینے کے جو ایک اس کا پروسیس ہوتا ہے اس میں ہم بڑی پریشانی کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ پا رہا ہوتا کہ فیصلہ کیا لینا چاہیے. کہیں اس فیصلے میں کوئی غلطی نہ ہو، کہیں اس فیصلے سے کوئی نقصانات نہ ہو. تو آج کا جو ہمارے پاس ایک ڈیسیژن میکنگ کا ٹاپک ہے، اس پہ ہم مس شمائلہ سے ان کا ایکسپرٹ اوپینین لیں گے. اسکل کا ہمارے اندر ہونا بہت ہی ضروری ہے انفیکٹ، کیونکہ اگر ہم فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو پھر ہم ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھتے ہیں. زیادہ تر ہم فیصلے دو طرح سے کرتے ہیں. یا تو ہم بہت زیادہ ریزن آؤٹ کر کے، بہت زیادہ حساب کتاب لگا کر ہے کیا مسئلہ، اس کے آلٹرنیٹیوز کیا ہیں، پھر اس میں سے بیسٹ کو سلیکٹ کرنا، پھر اس کو چوز کرنا، پھر امپلیمنٹ کرنا، اینڈ دین ایویلویٹ کرنا. صحیح. لیکن زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی سچویشنز بھی آتی ہیں کہ جہاں پر ہمارے اتنا ریزن ہم کر نہیں سکتے. ان ایکسپیکٹڈ سی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ لینے سے کیا نتائج ہم کر سکتے ہیں. یعنی ایک انپریڈکٹیبلٹی سی ہوتی ہے ہمیں. تو پھر ہم گٹ فیلنگز، انٹیوشن، اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، پہلی آپ کا جو پرسیپشن ہے اس میں جو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ دیکھنے میں ٹھیک ہے، اس میں جیسے اب کچھ کھانا ہے آپ نے، اور کوئی ایسی ڈش ہے جس کو آپ نے پہلے ٹرائی نہیں کیا ہے، تو اس کو کھانے کا فیصلہ آپ کن بنیادوں پر کریں گے؟ کئی دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے اچھا اس کا نام اچھا لگ رہا ہے، یہ کھا کے دیکھ لیتے ہیں. نام اچھا لگ رہا ہے، پریزنٹیشن بہت اچھی ہے، کلرز بہت اچھے ہیں، دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم کھائیں گے. پھر ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز بہت متاثر کرتے ہیں ہمارے فیصلوں کو. ہمارے جو ماضی کے تجربات ہیں وہ بہت اثر رکھتے ہیں ہمارے فیصلوں میں. اچھا اگر پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا ڈیسیجن میکنگ امپروو ہو تو ان کو چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں لبرٹی دینی چاہیے کہ اچھا 3-4 ڈریسز رکھ دی ہیں، آپ 4-5 سال کے بچے سے ہی یہ پریکٹس سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ جی وہ کیا ڈریس پہننا پسند کرے گا. ایک اور بہت اہم چیز جو ہے وہ ہم سب کے فیصلوں کو انفلوئنس کرتی ہیں ہمارے بلیفز. ہمارا پرسیپشن جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر کرتا ہے ہمارے فیصلوں کو. اگر آپ کی زندگی میں کوئی بہت ہی اہم فیصلہ کرنے کا موقع ہے آپ کی لائف میں، تو سب سے پہلے آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کا گول کیا ہے اس فیصلے کو لینے کا. واٹ از یور گول بیہائنڈ دا ڈیسیجن. سیکنڈ، وہ انفارمیشن گیدر کرنی ہے آپ. پھر کانسیکوینسز کو نمبر 3 پر کنسیڈر ضرور کریں کہ اگر میں یہ فیصلہ لوں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، اگر میں یہ فیصلہ لیتا ہوں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. اینڈ دین پھر ایویلویٹ بھی کرنا. ففتھ جو اسٹیپ ہے، فورتھ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے، ففتھ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ ایویلویٹ کرتے ہو کہ آپ نے جو فیصلہ لیا ہے تو یہ ٹھیک لیا ہے. یہاں پر پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اچھا یہ اس دفعہ ٹھیک نہیں ہوا ہے تو میں نیکسٹ ٹائم اس کو بہتر کروں گا، جو کہ ایگزیکٹو اسکلز آپ کو سکھاتی ہیں، جو کہ تمام کی تمام ایگزیکٹو اسکلز آپ کو اچھا ڈیسیجن میکر بناتی ہیں. لیکن اس میں کچھ جو پرومیننٹ ہیں ان میں ہم بات کریں گے. جیسے میں نے بات کی میٹا کوگنیشن. میٹا کوگنیشن انالیسس کرنے کی اسکل کو کہتے ہیں، یعنی آپ ایویلویشن کرنے کی اسکل کو. آپ مجھے بتائیں کہ میٹا کوگنیشن ایز اے اسٹرینتھ اگر کسی میں ایگزسٹ کر رہا ہے
تو آٹومیٹیکلی اس کے فیصلے جو ہیں وہ بہترین ہوں گے. وہ دیکھ سکے گا برڈز آئی ویو سے کہ کیا میں نے ٹھیک کیا ہے اور کیا میں نے ٹھیک نہیں کیا. اگین رسپانس انہیبیشن کا جو ایگزیکٹو اسکل ہے, رسپانس انہیبیشن دا ایبلٹی ٹو ریویو دا کانسیکوینسز. آپ کانسیکوینسز کو ریویو کرنے کی جو اسکل ہے وہ بھی آپ کو ڈیفینیٹلی اس میں ہیلپ کرے گی ڈیسیجن میکنگ میں. فلیکسیبلٹی کا ایگزیکٹو اسکل, دیکھیں آپ نے ایک فیصلہ کیا اور وہ آپ نے ایویلویٹ کیا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا, تو فلیکسیبلٹی آپ کو ہیلپ کرے گی. جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اچھا ایک دفعہ فیصلہ کر لیا تو پھر ٹھیک نہیں تھا تو اب مجھے کرنا نہیں چاہیے. اف یو ہیو دا فلیکسیبلٹی تو آپ کہو گے کہ اچھا نیکسٹ ٹائم یا چینج کو اڈیپٹ کرنا یا کسی اور پلان کو یوز کر کے ریوائز کر کے اپنی چیزوں کو ہم کر سکتے ہیں. پھر گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس کا جو ایگزیکٹو اسکل ہے وہ بھی ہمارے فیصلوں کو بہتر بنانے کی طرف لے کر جاتا ہے. اسٹریس ٹالرنس ہے وہ ہمارے فیصلوں کو بہتر بناتا ہے. اگر ایک دفعہ ہم فیصلہ نہیں بھی کرتے ہیں, بہتر کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اگلی دفعہ وہ ہمیں تھرائیو کرنا سکھا رہا ہوتا ہے. بیسیکلی میٹا کوگنیشن اینڈ رسپانس انہیبیشن کا جو ایگزیکٹو اسکل ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے. اپارٹ فرام دیٹ جیسے ہمارا سسٹین اٹینشن ہے کہ اٹینشن کو فوکس رکھنے کا ایگزیکٹو اسکل بھی ہمیں فیصلے لینے میں بہتری بناتا ہے. آپ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہو کسی چیز سے, آپ ایگزامس کی تیاری کر رہے ہو اینڈ آپ کا اٹینشن, آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے ایگزامس کی تیاری کرنی ہے, لیکن آپ کا بار بار فون کا بجنا, آپ کے ٹی وی, لیپ ٹاپ, یہ ساری ڈسٹریکشنز ہیں جو کہ آپ کو آپ کے گول کی طرف سے ہٹا سکتی ہے. تو اگر آپ نے فیصلہ کیا پڑھنے کا اور سسٹین اٹینشن کا اسکل آپ کے اندر ایز اے اسٹرینتھ ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ہیلپ کرے گا. وہ آپ کو ڈائیورژنس کی طرف جانے سے روکے گا, ڈسٹریکٹیبلٹی سے آپ کو جو ہے وہ روک لے گا. پھر ایموشنل کنٹرول کا ایگزیکٹو اسکل جو ہے, دیکھیں آپ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر انزائٹی ہونا شروع سم ٹائم ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا ٹھیک. اس میں آپ کو ایموشنل کنٹرول ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کا جو ایموشنس کو مینیج کرنے کا اسکل ہے, پھر جب آپ کوئی گول یا ٹاسک کرتے ہو, کوئی فیصلہ لیتے ہو, تو پھر انزائٹی جیسی جو فیلنگز ہیں پھر ایموشنل کنٹرول اس کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. سو اوور آل تمام کی تمام ایگزیکٹو اسکلز جو ہیں وہ آپ کو بہترین وے میں ہیلپ کرتی ہیں, جن میں زیادہ تر رسپانس انہیبیشن یعنی آپ ایبلٹی ٹو تھنک بیفور یو ایکٹ والی بات, کہ پہلے سے ہی انالیسس کر لیے جائیں کہ میں یہ جو فیصلہ لینے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں, سو اس میں مجھے کیا کاسٹ پے کرنی پڑ سکتی ہے, مجھے کانسیکوینسز کون سے بیئر کرنے پڑ سکتے ہیں. پھر ایک ورکنگ میموری کی ایگزیکٹو اسکل ہوتی ہے جو کہ بہت ہی ہیلپ کرتی ہے. یعنی ورکنگ میموری کا مطلب ہے انفارمیشن کو ہولڈ کرنے کا اسکل. جب آپ کمپلیکس ٹاسک کریں, جب لائف میں آپ کو ضرورت پڑے اس انفارمیشن کی, تو آپ اپنے ایکسپیرینسز سے فیصلے کر سکیں. جب آپ کی میموری اچھی ہوگی, ورکنگ میموری کا ایگزیکٹو اسکل جو ہے وہ بہتر ہوگا, تو آپ کو فیصلے کرنے میں مدد ملے گی, کیونکہ آپ کو پاسٹ ایکسپیرینسز ریکال ہو رہے ہوں گے اینڈ آپ کو ہیلپ کریں گے کہ اچھا اس دفعہ تم نے بائنگ جو ہے وہ بہتر کرنی ہے. مثال کے طور پر لاسٹ ٹائم جب تم نے بائنگ کی تھی تو تم نے بہت اوور اسپینڈنگ کی تھی. سو اب جو فیصلہ کرنا ہے آپ نے کچھ چیزوں کو خریدنے کا, تو اس میں کچھ پلاننگ کر لی جائے, اس میں پاسٹ ایکسپیرینسز کی انفارمیشن سے ہیلپ لے لی جائے. دیکھیں ایموشنل اسٹیٹ میں تو فیصلہ کرنے سے گریز کریں, بٹ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے. لیکن کتابیں یہی کہتی ہیں کہ ایموشنل اسٹیٹ میں فیصلہ جو ہے وہ نہ کیا جائے تو دیٹ وڈ بی بیٹر. وہ اسٹیٹ فیصلہ کرنے کی نہیں ہے, کیونکہ اس اسٹیٹ میں ہمارے دماغ میں جہاں پر ایگزیکٹو اسکل ایگزسٹ کرتی ہیں اور وہی دماغ کا حصہ فیصلے بھی کرتا ہے, سو وہ ایکٹیو نہیں ہوتا اتنا. آج ہم نے پروگرام میں ڈسکس کیا کہ ہم اپنی ڈیسیژن میکنگ کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں, کتنی ٹائپس ہوتی ہیں ڈیسیژن میکنگ کی, فیکٹرز کیا کیا انوالو ہوتے ہیں. تو اپنی زندگی میں جب بھی ہمیں کہیں فیصلہ لینا پڑے, ہمیں سوچ بچار کے ساتھ اس کی تمام تر کانسیکوینسز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور تمام تر چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک فیصلہ لینا چاہیے اور پھر اس فیصلے پر قائم رہنا چاہیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.